بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حد الامکان تگو دو کرنی چاہیے کہ بندے کا لقمہ حلال کا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکل الحلال فریضۃ بعد الفرائض، یعنی فرائض کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ لقمہ حلال کا ہے۔ اور ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت بندے کو تب میسر آتی ہے جب بندے کا لقمہ حلال کا ہو، اور اگر لقمہ ٹھیک نہ ہو تو پھر عبادات کی بندے کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر جسم کی پرورش لقمہ حلال سے ہو تو فرمایا وہ جسم جنت کا ہی حقدار ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب لقمہ ٹھیک ہوگا تو بندہ سارے اعمال جنتیوں والے کرے گا، اور فرمایا جس جسم کی پرورش لقمہ حرام سے ہوگی تو فرمایا وہ جہنم کا ہی مستحق ہے۔ تو اسی لیے اگر لقمہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، قرآن سے تعلق نہیں ہوگا، قرآن و احادیث سے تعلق نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہوگی۔ اور لقمہ حلال بندے کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار چشت، سلطان الہند، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کی عمر 15 سال ہے، والد گرامی کا وصال ہو گیا، ایک وسیع اور عریض لمبا چوڑا باغ وراثت میں آپ کو ملا۔ آپ اس باغ کے اندر موجود تھے کہ خواجہ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتے چلتے اس باغ کے اندر آئے۔ ادب اور لقمہ حلال بندے کو بہت بلندیوں تک لے جاتا ہے، رب کے قرب تک لے جاتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کے بچے ہیں، آپ نے آگے بڑھ کے حضرت خواجہ ابراہیم مجذوب کی دست بوسی کی، ان کو محبت کے ساتھ درخت کے نیچے بٹھایا، جلدی سے ایک انگوروں کا خوشہ توڑا، آ کر پیش کیا، باغ سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ اس سے پانی لا کر دیا، آپ نے نوش فرمایا، اور پھر آخر میں حضرت خواجہ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بغل سے آدھی روٹی نکالی اور اس کا ایک ٹکڑا توڑ کر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں رکھ دیا اپنے ہاتھوں سے۔ ایک لقمہ کھانے کا انقلاب یہ برپا ہوا کہ آپ کے دل سے دنیا نکل گئی، وہ جتنا باغ تھا سارے کا سارا غرباء کے اندر تقسیم کر دیا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ اور پھر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر پہنچے، ولایت کے اس درجے پر پہنچے کہ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اس لیے آج اگر ہم مسجدوں سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہے، قرآن و احادیث سے دوری ہے، ایمان کی چاشنی، مٹھاس، لذت ہمیں حاصل نہیں ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لقمہ ٹھیک نہیں ہے۔ خلاق عالم ہمیں اپنے لقمہ کو ٹھیک کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔